أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو G5 فیملی قرآن کلاس میں خوش آمدید. کلاس کا آغاز ہم کرتے ہیں ایک چھوٹی سی خوبصورت دعا سے. آج کی دعا کے لیے رفیع مشاہد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. ترجمہ: اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے. آمین. جزاکم اللہ رفیع صاحب. اور آج کی خوبصورت حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم معید احمد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے صبح کے وقت سورہ مومن کی ابتدائی آیات اور آیت الکرسی تلاوت کی تو شام تک اس کی حفاظت میں آ جائے گا، اور جس نے اس کی تلاوت شام کے وقت کی اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی. جامع الترمذی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. جزاکم اللہ معید احمد صاحب. ایک چھوٹا سا خوبصورت اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ فرماتے ہیں: ہم اس بات کے گواہ ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اس شہادت کو ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس حقیقت کو جو خدا تک پہنچاتی ہے قرآن سے پایا. ہم نے اس خدا کی آواز سنی اور اس کے پرزور بازو کے نشان دیکھے جس نے قرآن کو بھیجا. سو ہم یقین لائے کہ وہی سچا خدا اور تمام جہانوں کا مالک ہے. ہمارا دل اس یقین سے ایسا پورا ہے جیسا کہ سمندر کی زمین پانی سے. سو ہم بصیرت کی راہ سے اس دین اور اس روشنی کی طرف ہر ایک کو بلاتے ہیں. ہم نے اس نور حقیقی کو پایا جس کے ساتھ سب ظلمانی پردے اٹھ جاتے ہیں اور غیر اللہ سے در حقیقت دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہی ایک راہ ہے جس سے انسان نفسانی جذبات اور ظلمات سے ایسا باہر آ جاتا ہے جیسا کہ سانپ اپنی کینچلی سے. کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 65. حسب معمول اب ہم اپنے گزشتہ سبق کی تھوڑی دہرائی کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم ایک نیا سبق بھی سیکھیں گے. تو آج دہرائی کے لیے رفیع مشاہ انور صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. احکام الوقف. وقف سے مراد ہے رکنا یا ٹھہرنا. تلاوت قرآن کریم میں وقف سے مراد ہے کہ تلاوت کے دوران یا اختتام پر حسن معانی کی رعایت رکھتے ہوئے کسی لفظ کے آخری حرف پر سانس توڑنا یا آواز کا ٹھہرنا. رموز اوقاف یا وقف کے نشان ہماری رہنمائی کے لیے ہیں کہ قرآن کریم میں بیان فرمودہ مضمون کے مطابق کہاں پر رکنا یا وقفہ کرنا ہے اور کہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. جب ہم کبھی درمیان میں اگر وقفہ نہ پڑ جائے تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے ملا کر پڑھنا ہے. دوسری زبانوں میں بھی ہم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ گفتگو کے درمیان وقفہ گفتگو کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کہیں کہ اٹھو مت بیٹھو، اس میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہیں ہے. لیکن اگر ہم مت پر وقف کر کے کہیں اٹھو مت بیٹھو، یہاں پر اٹھنے کی نہیں
اور بیٹھنے کے امر کا احتمال ہو جائے گا۔ تلاوت قرآن کریم کے دوران عام طور پر 3 وجوہات کی وجہ سے وقف کیا جاتا ہے، اور وہ 3 وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، آیت کے اختتام پر وقف کرنا۔ عام طور پر ہر آیت کے اختتام پر ایک گول یا چوکور سا نشان ہوتا ہے، اور یہ نشان یا علامت آیت کے مکمل ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے اختتام پر وقف فرماتے تھے، اس لیے ہمیں بھی اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے دوران تلاوت آیت کے اختتام پر وقف کرنا چاہیے، جیسے کہ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو یہ آیت کا اینڈ ہے، آیت کا اختتام ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چوکور نشان بنا ہوا، اس میں نمبر لکھا ہوا آیت کا، تو ہم نے یہاں وقف کیا۔ تو آگے دیکھتے ہیں دوسری علامت، دوران تلاوت یا علامت الوقف کی وجہ سے وقف کرنا۔ دوسری وجہ، قرآن کریم میں بہت ساری علامات الوقف پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر وقف لازم کی علامت، یہ جو میم ہے، لیٹا ہوا میم ہوتا ہے، یہ اسے خاص طور پر یاد رکھنے والی بات ہے، جو کہ 2 الفاظ کے درمیان یا حاشیہ میں لکھی ہوتی ہے۔ یہاں تلاوت کرنے والے کو ہمیشہ وقف کرنا چاہیے، یعنی وقف لازم کمپلسری سٹاپ ہے یہ، جیسے سلاسہ، تو یہاں ہم دیکھا کہ یہ میم ہے وقف لازم کی علامت، تو لازمی رکیں گے، ظاہر ہے یہ تلاوت پیچھے سے آیت آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم وقف کریں گے، اس نشان کو واضح کیا گیا ہے۔ آگے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو یہاں بھی یہ تو وقف پر نشان آ گیا۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، تو یہ 3 جگہ ہم دیکھا وقف ہم نے کیا۔ بعض اوقات کسی حرف کے اوپر ایک چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، جو کہ اقلاب کے قاعدے کی نشاندہی کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ وقف کے لازم کے لیے۔ دونوں میم کی جو شکلیں آپس میں ملتی نہیں ہیں، وہ اس طرح لمبی ہوتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف، اور یہ لیٹی ہوئی میم ہوتی ہے، جیسے نیچے مثال آپ کے سامنے ہے، رسول بما، تو یہ وقف سائن نہیں ہے، یہاں اقلاب کا رول اپلائی ہو رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، تیسری جو وجہ ہے، حسن معانی کی رعایت سے عارضی وقف کرنا۔ قرآن کریم کی بعض آیات کو لمبی ہونے کی وجہ سے ایک ہی سانس میں ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے سانس ٹوٹنے کی پیش نظر آیت کے دوران کہیں عارضی وقف کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسی صورت میں الفاظ کے معنی اور وقف کے قواعد کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر 2 جگہ وقف عارضی کر سکتے ہیں ہم، جیسے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، تو ہاں میں نے یہ پریکٹیکل یہ ہے ویسے یہ آیت، تو یہ شیء پہ بھی لفظ کریں گے، شیء، تو آگے پھر شفاء، تو یعنی 3 پیس بنا کے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو عام طور پہ جو وقف پیچھے سے ملانا نہیں پڑتا، اگر جہاں پہ وقف کیا آگے اگلی اگر حرف واو ہو یا سما ہو یا اللہ ہو یا فا ہو، تو یہ ایسے حروف ہیں کہ جن کی وجہ سے پیچھے سے آیت کو ملانا نہیں پڑتا، بلکہ نیا مضمون شروع ہوتا ہے یا نیا فقرہ شروع ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، احکام الوقف کے مطابق وقف کی درجہ ذیل 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، وقف کرتے وقت آخری حرف کی علامت سکون میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو جیسے دیکھا آپ نے با پر سورہ بقرہ کے شروع میں ہے ریبہ، تو وقف کریں گے تو ریب، یعنی فتح کی جگہ سکون کی علامت لگ جائے گی۔ اسی طرح وقف کرتے وقت آخری حرف کو فتح شبیہ یا الف مدیہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، مثلا نساء،
اگر جاری تلاوت ہوگی. اگر وقف کریں گے تو نساء، تو یہ جو فتح کی تنوین ہے وہ فتح شبیہ میں تبدیل ہو جائے گی وقف کرتے وقت. آگے ہے نمبر 3، وقف کرتے وقت آخری حرف کی علامت یا تلفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو جیسے دونوں حروف سیم ہیں، جب بھی کسی حرف پر، آخری حرف پر جہاں وقف کرنا مقصود ہو، اگر سکون کی علامت ہوگی تو کبھی بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. جیسے لا تحصوا، تو ایسے ہی وقف بھی ایسے کریں گے، جاری تلاوت میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا اور وقف پڑھتے پڑھتے بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لا تحصوا، تو یہ خاص طور پر سکون کی علامت ہے، جہاں بھی ہوگی وقف پر یا آیت کے اینڈ پر تو وہاں کوئی تلفظ میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی. آگے ہے وقف کی اقسام. نمبر 1، وقف بالسکون. اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر پہلے سے ہی سکون یا جزم کی علامت ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو وقف کرتے وقت تلفظ کی ادائیگی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوگی. اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں. فلا تنہر، فرغب، فحدث، وأمر، ونہر. تو جاری تلاوت ہو یا وقف ہو، دونوں صورتوں میں اسی طرح ہی اس کو پڑھا جائے گا. آگے چلتے ہیں. دوسری جو قسم ہے وقف بالاسکان. دوران تلاوت کسی بھی لفظ کے آخری متحرک حرف کو وقف کرتے وقت عارضی سکون کی علامت کے ساتھ ادا کرنا وقف بالاسکان کہلاتا ہے. یعنی فتح، کسرہ، دمہ، یہ 3 جو بنیادی حرکات یہ دن میں رکھ رہے ہیں، فتح، کسرہ، دمہ. اس کے علاوہ جو ڈبل فتح، ڈبل کسرہ، ڈبل دمہ، یعنی فتح تین، کسرہ تین یا دمہ تین ہے، ان میں سے فتح تین کو سائڈ پہ کر دیں. اس کے علاوہ جو 5 علامتیں ہیں ان پر ہمیشہ جو وقف کریں گے تو سکون کی علامت آئے گی. ان حرکات میں سے کسی حرف کے آخر پر فتح تین کے علاوہ باقی 5 حرکات وقف کرتے وقت ہمیشہ سکون میں تبدیل ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے لفظ پر فتح ہے، ریب، سکون کی علامت آ گئی فتح کی جگہ. المبین، تو یہاں نون کے جو کسرہ ہے تو یہاں بھی وقف کیا تو سکون کی علامت آ گئی. رسولو، دمہ کی جگہ بھی جب وقف کریں گے رسول، یہاں بھی سکون کی علامت ہوگی. الہین، تو یہاں بھی وقف کریں گے الہین، سکون کی علامت ہوگی. عظیم، دمہ کی تنوین ہے تو یہاں بھی جب وقف کریں گے عظیم. تو 5 آپ کے پاس ایسے قسمیں آ گئیں علامتوں کی کہ جب وقف کریں گے تو سکون کی علامت لگائیں گے. نوٹ: اشباعیہ حرکات عام طور پر کسی لفظ کے آخر پر نہیں آتی سوائے حروف مقطعات اور الف مکسورہ کی صورت میں، جہاں ان کو لمبی حرکات کی طرح ہی ادا کیا جاتا ہے، یا پھر ہا پر جو کہ وقف کی صورت میں ہمیشہ ساکن ہا کے طور پر ادا ہوتی ہے. جیسے طٰہٰ، الف لام را، الاعلی. تو آگے چلتے ہیں. تیسری قسم جو وقف کی، وقف بالاثبات. اگر کسی لفظ کے آخر پر حروف مدہ یا حروف لین میں سے کوئی حرف ہو تو وقف دوران حرف مد اور حروف لین کو اسی طرح ادا کیا جاتا ہے اور تلفظ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اسی طرح اگر کسی لفظ کے آخر پر خالی یا الف مکسورہ آئے اور اس الف مکسورہ سے قبل والے حرف پر فتح یا فتح شبیہ کی علامت ہو تو وقف کرتے وقت دونوں صورتوں میں فتح شبیہ کے ساتھ 2 حرکات کے برابر پڑھتے ہیں. جیسے قالو، رسولنا، یعنی جو لکھا ہوا اسے پڑھا جائے گا اس طرح ہی. صدری، لا تحصوا، یہ حرف لین کی مثال ہے.
الاعلی، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ساتھ یا برینک ہے تو ہم نے پھر جب وقف کیا تو لام پر فتح شبایہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. الاعلی، سجا، یحیا، یحیی. یہ تھی تیسری قسم. آگے ہے چوتھی قسم وقف بالابدال. دوران تلاوت کسی بھی لفظ قرآنیہ کے آخری متحرک حرف کی حرکت اور آواز کو قاعدے کے مطابق بدل کر پڑھنا وقف بالابدال کہلاتا ہے. یعنی جیسے تبدیل لفظ ہے تو اسے ملتا جو لفظ ابدال، بالابدال، تبدیل. اس کی دو اقسام ہیں. نمبر 1، الف مدیہ کے ساتھ پڑھنا. اگر کسی بھی لفظ قرآنیہ کے آخر پر فتح کی تنوین ہو تو وقف کرتے وقت اس کو فتح شبیہ یا پھر الف مدیہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جیسے ابدا، علیما. اگر ہم جاری تلاوت کریں گے ابدن، اگر وقف کیا ابدا. اسی طرح علیمن جاری تلاوت، وقف کیا علیما. اسی طرح نساء، وقف کی صورت میں نساء. جزءن، جزءا. تو یہ تھیں وقف الابدال کی مثالیں. اسی طرح دوسری چیز کی جو قسم ہے، کسی بھی لفظ کے آخر پر اگر گول تا، جسے تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، ہا مدورہ آئے تو وقف کرتے وقت اس کو ہمیشہ ساکن ہا کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، ہا اس پر کوئی بھی حرکت ہو. یعنی چاہے ہا مدورہ ہو چاہے تا مربوطہ ہو. یعنی گول تا آپ دیکھ سکتے ہیں، ہا جو بغیر نقطوں کی ہوتی ہے اور یہ تا مربوطہ. جیسے ان الصلاۃ تو وقف کریں گے ان الصلاۃ. اسی طرح آگے تا مربوطہ کے نیچے کسرہ ہے، الی الصلاۃ تو یہاں بھی جب کریں گے سکون کی علامت آئے گی. الی الصلاۃ، دو نقطے بھی ختم ہو جائیں گے اور سکون کی علامت کسرہ تبدیل ہو جائے گی. ومل حیات تو وقف ہوگا ومل حیا. جنتن تو یہاں بھی دو نقطے ختم اور دمہ تین کی بجائے وقف پر سکون کی علامت آئے گی. جنہ، حسنتن، حسنہ، سیئتن، سیئہ، ربہ، ربہ، لہو، لہ. تو یہ تھی وقف الابدال کی دوسری قسم جو کہ ساکن ہا کے ساتھ پڑھتے ہیں. آگے ہے پانچویں قسم وقف بالتشدید. دوران تلاوت اگر کسی لفظ کے آخر پر تشدید کی علامت ہو تو اس مشدد حرف پر وقف کرتے وقت عارضی سکون کے ساتھ تشدید کو ظاہر کرتے ہوئے وقف بالتشدید کہلاتا ہے. نون مشدد، میم مشدد اور حروف قلقلہ پر یہ تشدید باقی حروف کی نسبت قدرے زیادہ ہوگی. اسی طرح میم مشدد اور نون مشدد پر وقف کے دوران غنہ کو بھی برقرار رکھا جاتا ہے. جیسے فی الحج تو وقف ہوگا تو یہاں پر تشدید پہلے موجود ہے تو کسرہ کی جگہ لگے گی جزم، فی الحج. اسی طرح منہن تو یہاں خاص طور پہ خیال رکھیں گے کہ منہن نہیں کہیں گے بلکہ نون پر جو تشدید کے ساتھ غنہ بھی کریں گے 2 سیکنڈ. منہن، منہن، منہن. ایسے بھی نہ ہو دوبارہ آواز اٹھے نہیں، وہ کلکلا کی ایک شکل بن جاتی ہے، وہ عام طور پہ غلطی ہوتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. منہن. اسی طرح تب، تب یہ سورۃ اللہ کا لفظ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. آگے ہے
بغیر الحق، بغیر الحق، عدو، عدو، حی، حی، تو یہاں بھی حی، اٹھے نا آواز، حی، فعل یہ بنے ہو گیا۔ احکام الوقف کی جو اسپیشل نوٹ، دوران تلاوت وقف پڑھتے وقت اگر آخری حرف حروف کلکلہ میں سے ہو تو وقف کی صورت میں کلکلہ کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ اس صورت میں ہوگا جب تشدید نہیں ہوگی، تو جیسے نعبد، نعبد، یعنی دال پر سکون کی علامت بھی آ گئی، ساتھ کلکلہ بھی ہو گیا۔ ظاہر ہے جب بھی حروف کلکلہ میں سکون کی علامت آئے گی، جزم آئے گی، تو لازمی اس پہ کلکلہ ہوگا۔ محیط، محیط، تو یہ تھیں خاص کر۔ آگے ہے دوران تلاوت وقف پڑھتے وقت اگر آخری حرف سے قبل والا حرف پہلے ہی ساکن ہو تو ایسے لفظ پر وقف کی صورت میں دو متواتر ساکن حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں بھی آپ کو خاص پریکٹس کی ضرورت ہوگی، جیسے عین یعنی کتر نہ ہو، عین القطر نہیں، عین القطر، سلپ کرنا ہے یعنی لفظ کو نا، تو آپ پر جو سکون کی علامت ہے، را پر بھی سکون، تو آپ سے آواز کو سلپ کرتے ہوئے را پر سکون کی علامت کے ساتھ پڑھ دینا ہے، عین القطر۔ آگے والفجری، والفجری، تو جب سکون کی علامت آ جائے گی تو ملائم آواز کے ساتھ والفجر، والفجر، تو والفجر نہ ہو، یعنی اس کے اوپر بنیادی حرکات میں سے کوئی محسوس نہ ہو کہ آپ کوئی فتح لگا رہے ہیں یا کسا لگا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا خاص طور پہ خیال رکھنے والی بات۔ اس میں دوران تلاوت وقف پڑھتے وقت اگر آخری حرف عین یا حمزہ ہو تو ایسے حروف پر وقف پڑھتے وقت ان کے تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حمزہ اور عین میں فرق آپ نے سننے والوں کو پتہ لگے کہ آپ نے حمزہ کی ادائیگی کی ہے یا عین کی ہے۔ تو عین کی جو تلفظ کی ادائیگی ہمیشہ گلے میں سے ہوگی، لیکن جو حمزہ کی وہ ڈرائی ہوگی۔ بتاتا ہوں آپ کو پڑھ کے، جا، تو یعنی اس کا جا یہ نہ ہو، عین نہ بنے، سی، سی، شی، یہ تھی حمزہ کی مثالیں۔ اب ہے ادا، یہ عین پتہ لگے عین بولی گئی ہے، لیکن اس کا ادا، اس کی حمزہ نہ بنے، ادا، ذریع، جوع، تو یہ خاص طور پہ آپ نے فرق کرنا ہے اس کی ادائیگی کرتے وقت جب وقت پڑھنا ہوگا۔ دوران تلاوت وقت پڑھتے وقت اگر کسی لفظ کے آخری متحرک حرف سے قبل حروف المد یا حروف لین ہو یا پھر فتح شبائیہ ہو تو ان کو کھینچ کر 2 سے 6 سیکنڈ لمبا کر کے ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی 2 سیکنڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی 6 سیکنڈ تک لے جا سکتے ہیں اس کا آواز کو۔ اس کو مد عارض وقفی بھی کہتے ہیں، جیسے وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، تو یہ میں نے 2 سیکنڈ کیا، اگر ہم اس کو لمبا کرنا چاہیں وَإِلَيْهِ مَتَابٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو آیت کا اینڈ جب ہو رہا ہو تو یہ یہاں رول کے تحت آواز لمبی کرنی اچھی لگتی ہے اگر اسٹیمنا ہو۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، تو یہاں بھی دون ایسے نہ ہو، آواز دوبارہ اٹھے نہیں، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یعنی جاری آواز کو آپ نے کٹ کر دینا ہے، کوئی بھی حرف دوبارہ اس کا اٹھے نہیں۔ وَحُسْنَ مآب، کیونکہ با پر سکون کی علامت ہے، کلکلے کے ساتھ ہوگا وقت۔ حاج ابراہیم،
تو یہاں ہا اجا یہ نہیں ہوگا. ہا کی آواز صرف لمبی کرنی ہے. مد کبیر کا مقصد ہی ہے کہ ہا کی آواز جو پہلے اگر مد کبیر نہ ہوتی 2 سیکنڈ کو اس نے 4 سے 6 سیکنڈ آواز لمبی کر دی. حاج ابراہیم الغاوون. تو یہاں بعض دفعہ سن میں آتا الغاؤن، تو یہ اون نہیں ہے. جب بھی کسی بھی حرف پر یہ دمہ شبایہ ہوگی تو اس وقت پڑھتے وقت اس حرف پر پہلے دمہ کی علامت اور اس پہ آگے واو پر جرم کی علامت کے ساتھ پڑھا جائے گا. جیسے وو یعنی واو پر دمہ پھر واو پر سکون کی علامت پڑی گئی. اس جو یہ دمہ ہے جو انورس دمہ الغاوون عینین. تو یہاں اے نہیں ای حرف لین دونوں جگہ یا پہلے بھی یا حرف لین ہے دوسری جگہ بھی حرف لین ہے. عینین وآمنہم من خوف. تو خوف نہیں بلکہ نصف سرکل اینگل کرتے ہوئے اس کو آواز حرف لین کو ادا کرتے ہیں. وآمنہم من خوف. دوران تلاوت وقف کے طریق: جب بھی کسی لفظ کے آخر پر تائے مربوطہ یا ہا مدورہ آئے تو وقف کرتے وقت ہمیشہ ساکن ہا کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. کسی بھی متحرک حرف پر وقف کرتے وقت درجہ ذیل 5 حرکات ہمیشہ سکون میں طویل ہوتی ہیں. اگر یہ 5 حرکات آپ ذہن میں یاد رکھ لیں تو بڑی آسانی سے آپ کو کافی رول یاد ہو جائیں گے. وقف پہ فتح، کسرہ، دمہ، کسرتین، دمتین. تو یہ 5 میں سے کوئی بھی ہو ہمیشہ سکون کی علامت لگا کے وقف پڑھ دیں. آگے ہے جب بھی کسی لفظ کے آخر پر اگر فتح تین ہو تو وقف کرتے وقت فتح اشبائیہ یا الف مدہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جیسا کہ آپ پچھلی مثالوں میں دیکھ چکے ہیں. آپ آگے جب بھی کسی لفظ کے آخری متحرک حرف پر فتح یا فتح اشبائیہ کی علامت ہو اور اس کے بعد الف مکسورہ آئے تو وقف کرتے وقت ہمیشہ فتح اشبائیہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں. پھر ہے وقف کرتے وقت آخری حرف کے تلفظ میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوگی اگر وہ حرف پہلے سے ہی ساکن ہو. یعنی اگر آخری حرف پر سکون کی علامت ہے تو پھر ویسے جیسے لکھا ہو ویسے پڑھنا ہے، کوئی تبدیلی نہیں. یا پھر حروف مدہ یا حروف لین میں سے ہو. یعنی حروف لین بھی جب ہو تو ظاہر ہے جو حرف لین تب ہی ہوگا جب واو یا یا پر جزم ہوگی. تو یہ ہے. آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں رموز اوقاف. آپ کی آواز نہیں سنائی دی. رموز اوقاف یا علامت الوقف ہر ایک زبان میں رفیع صاحب یہاں سے آگے شاید میرا سبق ٹھیک ہے وہ بتا رہے تھے. جزاک اللہ احسن الجزا. امان صاحب جزاک اللہ. آپ کا مائک صحیح نہیں ہے اس وقت. جی اس سبق کو آگے چلاتے ہیں. آج کا نیا سبق جو ہے رموز الاوقاف یا علامات الوقف ہے. ہر ایک زبان میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہیں ٹھہر جاتے ہیں کہیں نہیں ٹھہرتے. جس طرح ابھی ہم نے مثال دی تھی کہ روکو مت جانے دو اور روکو مت جانے دو، ٹھہرنے کے فرق سے مطلب بدل گیا. تو کہیں نہیں ٹھہرتے اور اسی طرح کہیں کم ٹھہرتے ہیں اور کہیں زیادہ. اور گفتگو کے دوران درمیان مناسب جگہ پر ٹھہرنا گفتگو کے مطالب کو صحیح سمجھنے میں بہت مددگار ہوتا ہے. قرآن کریم کے عربی متن میں پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے مختلف علامات اور اشارات استعمال کیے جاتے ہیں. ان کو رموز الاوقاف یا پھر علامات الوقف بھی کہا جاتا ہے. ان رموز الاوقاف کی تفصیل اس طرح سے ہے. نیکسٹ سلائیڈ.
سب سے پہلے تو الوقف التام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت کے آخر پر گول یا چوکور سا نشان ہوتا ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں آیت مکمل ہو گئی ہے، اور عام طور پر آیت کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے۔ ہر آیت پر رکنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے آیت کے آخر پر وقف کرنا باعث ثواب ہے۔ تاہم اگلی آیت سے ملا کر یعنی وقف کرنا بھی، وصل کرنا بھی جائز ہے۔ آیت مکمل ہونے کا اختلافی نشان، قرآن کریم کے اندر بعض مقامات پر عربی کا نمبر 5 کی طرح کا نشان کسی آیت کے درمیان میں ہوتا ہے۔ بعض عربی اسکالرز کے نزدیک معنوی اعتبار سے بات مکمل ہو گئی ہے اور اسے بھی آیت کے اختتام کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ میم، الوقف اللازم، بعض آیات کے درمیان میں یہ چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے جو کہ وقف لازم کی نشانی ہے، اور قاری کو دوران تلاوت یہاں سانس توڑ کر رکنا چاہیے، ورنہ مفہوم عبارت بدلنے کو کے قوی اندیشے ہو سکتے ہیں۔ مگر بعض قرآن کریم میں میم کا نشان اقلاب کے قاعدے یعنی ملانے کے لیے لکھا جاتا ہے، جیسے پچھلی سلائیڈز میں بھی آپ نے دیکھا، اس قاعدے کو مد نظر رکھنا چاہیے، وہاں پر رکنا نہیں ہے بلکہ اس کو اقلاب کے طور پر دیکھنا ہے۔ تو میم دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک وقف لازم اور ایک اقلاب کے نشان کے طور پر۔ تو الوقف المطلق، یہاں پر رکنا بہتر ہے مگر لازم نہیں ہے۔ جیم، وقف الجائز کی علامت ہے، یہاں پر بھی رکیں یا نہ رکیں دونوں طرح جائز ہیں۔ ذا، الوقف المجوز، یہاں پر وقف تجویز کیا گیا ہے اور رکنے کی اجازت ہے۔ صاد، الوقف المرخص کی علامت ہے، بروقت ضرورت یہاں وقف کرنے کی رخصت ہے۔ قف، قد یقف علیہ، قد یوقف علیہ، اس مقام پر عموماً وقف کیا جاتا ہے یعنی رک سکتے ہیں۔ الوقف المعانقہ، تھوڑے سے فاصلے پر وقف کے 3 نقطوں پر مشتمل وقف کے 2 مقامات آتے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک مقام پر رکنا چاہیے، یعنی وصل اول وقف ثانی یا پھر وقف اول وصل ثانی کرنا چاہیے، یعنی جو 2 آیات کے درمیان میں کچھ الفاظ کے بعد یہ دکھتے ہیں، یا پہلے یا پھر دوسرے 3 نقطوں پر آپ نے رکنا ہے۔ سکتہ، سین، السکت مع الوقف، سانس توڑے بغیر 1 سیکنڈ کے لیے رک جائیں۔ وقفہ، سکتہ سے قدر زیادہ لمبا، سانس توڑے بغیر رک جائیں۔ سل یا سل، الوصل الاولی قد یوصل علیہ، اس مقام پر وقف کی نسبت وصل یعنی ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ قاف، الوقف اولی قیل علیہ الوقف، اس مقام پر وقف کے نسبت وقف کرنا یعنی رکنا زیادہ بہتر ہے، پہلے والا وہاں پہ وقف نہ کرنا بہتر، یہاں پہ وقف کرنا بہتر ہے۔ لا وقف علیہ کی علامت ہے، ممنوع الوقف والابتداء، اس مقام پر وقف نہ کریں تو بہت اچھا ہے، اگر سانس ٹوٹنے کی وجہ سے وقف ہو جائے تو اسی جگہ سے دوبارہ پڑھنا درست نہیں، بلکہ معنی کا اعادہ ضروری ہے، لیکن اگر لا کی علامت آیت کے نشان کے اوپر آ جائے تو وقف کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی صورتوں میں آپ کو یہ صورت نظر آئے گی جہاں پہ لا لکھا ہوگا اور اس کے اعادے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ علامتین،
جہاں پر بھی دو یا زیادہ علامات ہوں وہاں سب سے اوپر والی علامت کے مطابق وقف کرنا چاہیے. جس طرح آپ کے سامنے جیم کے اوپر لا کی علامت ہے تو یہاں پہ لا کی علامت کو مد نظر رکھا جائے گا. وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مقام پر وقف کرنے کا منقول ہے، یعنی بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ وقف کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یا کیا کرتے تھے، اور سنت نبوی کے اتباع میں یہاں وقف کرنا باعث ثواب ہے. وقف جبریل، وقف منزل یا پھر اس وقف منزل یا پھر اس کو وقف جبرائیل بھی کہتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس مقام پر وقف فرمایا جن کے اتباع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جگہ پر وقف فرمایا، اس لیے یہاں وقف کرنا بھی مستحب ہے. سجدہ تلاوت، جہاں بھی سجدہ تلاوت کا نشان آئے وہاں تلاوت کو روک کر سجدہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اس جگہ تلاوت کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے یا سماعت کے بعد سجدہ کر لینا چاہیے. اس کی بہت سے اصول بھی ہیں، کسی وقت ہم ان اصولوں کو بھی پڑھیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی وقت سجدہ کریں، آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد بھی سجدہ کر سکتے ہیں، یا اگر بار بار سجدہ آپ کوئی آیت یاد کر رہے ہیں اس میں سجدہ تلاوت ہے تو ایک دفعہ سجدہ کر لینا کافی ہے، اس کو بار بار دہرانے میں بار بار سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے. پھر سجدہ تلاوت جو ہے اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں اس کی بھی تفصیل ہے کہ اس کی دعا ہے اللہم سجد لک روحی وجسدی وجنانی، تو یہ دعا سجدہ تلاوت میں پڑھی جاتی ہے. یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے اس وقت ہے، اگر اس ایک سلائیڈ کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں یا اس کی تصویر لے لیں تو یہ آپ کو تمام اوقاف، رمود الاوقاف سے واقف کروا دیتی ہے اور ان کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے، ان کی پریکٹس کرنے میں بہت مدد دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ہم گاڑی کی ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف قسم کے نشانات ہمیں گاڑی چلاتے ہوئے سڑک کے کنارے نظر آتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اشارے کا مثلاً لال، پیلی اور ہری بتی تینوں کے علیحدہ علیحدہ مطالب ہیں، وہ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوتے تو ہم وہاں پہ رک نہیں سکتے. تو قرآن کریم میں بھی اگر ہم اسی چیز کو سامنے رکھیں کہ مختلف علامات وقف کے مختلف طریقے بتا رہی ہے. مثلا سب سے پہلے یہ گول رہا جو ہے آیت کے اختتام کا نشان ہے جہاں رکنا سنت ہے. میم، تو، قف اور وقف النبی یہاں عام طور پر رکنا چاہیے. سین، سکتہ، وقفہ سانس توڑے بغیر قواعد کے مطابق رکنا چاہیے. صاد، سل، سلے، ز، قاف اور جیم یہاں پر پڑھنے والے کی مرضی پر موقوف ہے کہ ٹھہرے یا نہ ٹھہرے. لا، اگر یہ نشان آیت کے درمیان میں آئے تو نہیں رکنا چاہیے اور ملا کر پڑھنا چاہیے. وقف معانقہ، دونوں میں سے کسی ایک وقف پر رکیں. بعض اوقات آیات قرآنیہ میں اوپر نیچے 2 یا 3 علامتیں ہوتی ہیں، ایسی صورت میں اوپر والی علامت کو ترجیح دی جاتی ہے، تاہم اس اصول کا اطلاق آیت کے اختتام پر نہیں بلکہ آیت کے اندر موجودہ ایسے مقامات پر ہوتا ہے، کیونکہ آیت کے اختتام پر وقف کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اس پر عمل کرنا مستحسن ہے. اسی طرح سجدہ کے نشان پر رک کر سجدہ کرنا چاہیے. چلے، بہت بہت شکریہ محیط صاحب. اب ہم چلتے ہیں آج کی مشق کرنے کی طرف. تو اب ہم اپنے کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو موقع دیتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو آپ پلیز اگر ہاتھ کھڑا کریں تو ہم باری باری سب کو موقع دیتے ہیں. تو یہ 5245 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا آپ یہ جتنی آیات لکھی ہے نا آپ نے ان کو وقف کے انداز میں پڑھنا ہے. اوکے ٹھیک. اعوذ باللہ من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى नहीं ये देखें क्या है میم جی پر فتح ہے. اوکے سوری تھوڑا سا میں اس کو وہ سبح اسم ربک الأعلى الذي نہیں ٹھہریں ذرا. نہیں یہاں پر جو لام پر فتح ہے نا، آگے یا بلینک ہے، تو یہاں پر بتایا گیا تھا کہ لام پر فتح اشبائی کے ساتھ پڑھیں گے، پف کریں گے. تو دوبارہ لمبا پڑھیں پلیز. ہاں جی 2 سیکنڈ لمبا کریں گے. اس کو کیا کہتے ہیں اس خالی یا کو اس کو آپ نے ابھی بتایا تھا کہ یا ساکن کہتے ہیں، اور اگر وہ آئے گی نہیں سا یاکن تو وہ سوری ساکن یا وہ ہوتا ہے جس یا کے اوپر سکون کی علامت ہو، تو اس پہ تو کوئی علامت نہیں ہے. یہ ہے الف مکسورہ. ہاں یہ خاص طور پہ اس لیے یہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ یا دیکھیں لا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کنٹینیو کریں، لیکن یہ آیت ہے تو اس کا مطلب آپ رک بھی سکتے ہیں. تو یا یہ بتاتا ہے ہمیں کہ اگر آپ نے وصل کر کے پڑھنا ہے تو پھر اس فتح نے اس لام کے ساتھ سیدھا جا کے ملنا ہے. اگر آپ نے وصل نہیں کرنا اور چونکہ یہاں پہ آیت ہے ہم نے وقف کرنا ہے، تو پھر اس الف کو ادا کرنا آپ نے. یہ الف مقصورہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ پھر اس فتح کو الف کے ساتھ ادا کرنا آپ نے. ٹھیک ہے مثلا یہ والی جو یا ہے، جو نیچے بھی ساری یا دی گئی ہیں، یہ ساری الف مکسورہ ہیں جی علماء. جی. ٹھیک ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. یہ جو پہلا لفظ ہے اس میں ہا پر دیکھیں کون سی علامت ہے. سوری جی میں ریپیٹ دوبارہ فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. یہ جو سنوکریوں کا فلاح کے بعد آخری لفظ ہے، اس کی آواز کتنی لمبی کریں گے؟ جو آخری جو اس کو 5 سیکنڈ لمبی کریں گے کیونکہ اوپر وہ مد منفصلہ بھی ہے. نہیں، ابھی پچھلی کلاس میں مولانا صاحب نے بتایا تھا اگر ہم وقت پڑھیں گے تو پھر جی تن سا 2 سیکنڈ. اگر تلاوت جاری رکھیں گے کیوں لا لکھا ہوا ہے تو پھر جی اس کو 3 سے 5 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. ہاں لیکن اس کے اوپر وہ ہاں جی مد صغیر ہیں جو بھی ہے نا اگر ساتھ میں. جی کنٹینیو رکھیں گے تو پھر اس کو کیوں مولانا صاحب جی اگر آپ نے وصل کے ساتھ پڑھنا ہے تو تب مد پڑی جائے گی، نہیں تو ہاں جی آپ نے فتح اشباعیہ پڑھنا ہے ہاں صرف. جی ٹھیک اچھا ٹھیک ہے. یہی تو پچھلی کلاس میں 2-3 دفعہ اس کا ذکر ہوا تھا کہ یہ مد منفصل کو آپ بیسیکلی وصل کے ساتھ یہاں پہ ہمیشہ جو اگلا لفظ ہے وہ الف حمزہ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، اور آپ نے اگر تو ملانا ہے تو تب آپ نے اس مد کو ادا کرنا ہے. اگر وقف کرنا ہے تو پھر مد کو نہیں پڑھنا، پھر آپ نے فتح اشباعیہ کو پڑھنا ہے. کہیں پر بھی مد منفصلہ آخر میں آتی ہے تو پھر ہم وہاں پہ اس کو ادا نہیں کریں گے، صرف ورٹیکل فتحہ کا وقف کرنے کی صورت میں جی. اچھا ٹھیک ہے. جب دیکھیں مد منفصل اور مد متصل میں فرق ہی یہ ہے کہ مد متصل جڑی ہوئی وہاں پہ آپ کو علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے. آپ وہاں پہ جو آپ دیکھیں حمزہ اسی لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا حصہ ہوتا ہے. اس مد میں آپ علیحدہ نہیں کر سکتی کہ وقف کر کے میں علیحدہ کر لوں. یہاں آپ علیحدہ کر سکتی ہیں وقف کر کے پہلے لفظ کے اوپر. ٹھیک ہے. چلیں بہت شکریہ آپ کا. 5331 میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں پڑھنے کے لیے.
السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. یہی والا پڑھوں؟ نہیں یہ پڑھیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس. یہ جو نفسن آپ نے پڑھا ہے میں نے اس کو دمہ ہے ٹھیک کر لیا تھا، تنوین ہے، غلط ہو آگے گیا. کون سا حرف ہے؟ میں نے اس کو ٹھیک کر لیا تھا، مجھے پتا چل گیا تھا میں نے غلطی کر دی. نہیں پھر میں پہلے آپ نے ٹھیک پڑھا، نفسن. پہلے آپ نے ٹھیک پڑھا، نفسن شارٹ پڑھا، لیکن بعد میں جب ٹھیک کیا تو اس کو غلط کر لیا آپ نے. اچھا سوری، میں دوبارہ کرتی ہوں. پڑھ لیں دوبارہ، ٹھیک ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ نہ مِنْهُ. نہ 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 یہ یہاں پہ آپ نے اس کو جو پڑھنا ہے تو پھر پیچھے سے اعادہ کریں. اگر یہاں تک آپ جاتی ہیں پھر وہاں کے بعد ابھی بتایا تھا کچھ حروف کے وہاں سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے تو آپ وہاں سے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اگر آپ نے وقف کر لیا تو پھر اعادہ کرنا چاہیے آپ کو. اسٹیمنا بنا کے نا، اسٹیمنا بنا کے سانس کھینچ کے ان نفس شیئا، یہ کوشش کریں. وَاتَّقُوا سے شروع کر کے جی جی شیئا جی تک. جی 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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ٹھیک ہے. اب بے شک آگے 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 کہاں وقف کریں گی؟ پہلے پروگرام بنا لیں، یعنی کہ پلان کر لیں کہاں وقف کریں گی. اب یہ تو سانس کے حالات بتائیں گے ویسے. اچھا دیکھیں ہاں دیکھیں یہاں شفا آپ پہ بھی وقف کر سکتی ہیں، پھر واؤ سے شروع کر سکتی ہیں. منہا عدل پہ وقف رکھتی ہیں، جو رسول دیکھتے جس طرح آپ کو سلوتا کر لیں. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اگر آپ اس کے پیس کر لیتی تو تنگ، یہ جو اخفا یہاں بھی نہیں ہوا ولا تنگ، اور دوسرا یہ یوں یہاں بھی اخفا نہیں ہوا. اگر آپ چھوٹا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا تنفعوها یہاں وقت پڑھ لیں بے شک. يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا. اب ولا سے شروع کریں گی، واؤ سے، ولا سے. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ہاں جی اب ٹھیک ہے. یہ بتائیں ذرا، یہ یا ان الفاظ کو وقف کر کے پڑھے پہلی لائن کو صرف. مصفا ٹھیک. لفی شک وتواصوا. شک یہ حروف کلکلہ میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لفی شک، نہیں شک لاک کر دیں اس کو، کاف کو لاک. لفی شک نہیں، شک لفی نہیں، شک. شک بس ایسے ایک دم جیسے سوچ آف سوچتا ہے. لفی شک شک جی شک، یہ دیکھیں شک شک یہ نہیں. لفی شک ہاں جی اب ٹھیک ہے. وتواصوا ٹھیک. میثاق کی ہاں میثاق حسابا. ٹھیک ہو گیا. چلیں بہت شکریہ، جزاکم اللہ. 5210 آپ سے ریکویسٹ کرو. السلام علیکم. یہ دوسری لائن پڑھے پلیز. یہ والی. اچھا اعوذ ایک منٹ ہے نا پلیز، میں ایک بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری کلاس انشاءاللہ تعالی مجھے جو آخری کلاس ہے وہ 25 تاریخ کو ہوگی.
25 بنتی ہے مجھے ٹیوزڈے جو ہے نا، ہاں جی 25 جولائی کو آخری کلاس ہے، اور کلاس میں جو اس فائنل کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم حافظ صاحب کو دعوت دیں گے، وہ آئیں گے. تو مجھے نا چاہیے کہ جو بچے آپ کے آگے کسی بچے بیٹا یا بیٹی جو تلاوت کر سکے سورۃ البقرہ کی پہلی 5-6 آیات، اور جو نظم ہے قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، تو وہ بچے اگر جو نظم اچھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ مجھے نا ای میل کریں آپ اپنے نام کی آئی ڈی کے ساتھ، تو میں پھر آپ سے رابطہ کروں گا. تو ایک دو اگلی نیکسٹ ویک کے اندر نا پلیز مجھے نا وہ نام دیں جو اگر پڑھنا، تاکہ میں پھر ان کے سن کے ان کو ہم تیاری بھی کروا دیں. تو میں نے سوچا کہ یہ کلاس ختم ہونے سے پہلے میں اعلان کر دوں. چلے پلیز پڑھیں اب یہ دوسری لائن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جان. نہیں، میں نے پہلے عرض کی تھی کہ یہ نون اٹھنا نہیں چاہیے، جی نون گنا کرتے کرتے کٹ کر دیں، یعنی کہ تشدید کے ساتھ نا. دوبارہ کریں پلیز. ولا جان ہاں جی اب ٹھیک ہے. لا عاصم فقولی ٹھیک، الأعلى گڈ ألم تعلم. گڈ. یہ تیسری لائن جو ہے، تیسری لائن ما نہیں لت نہیں یہ دیکھیں، نہیں دیکھیں ما نہیں. نہیں ان سے رول پوچھے نا، یہ ہاں جی آپ کو تنوین، فتح کی تنوین پہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کو فتح اشباعیہ میں تبدیل کرنا تھا. تو جی کریں پھر. جی ما لتلقى وامرأة دري رأوا. نہیں راؤ نہیں. جی دیکھیں کیا ہوگا، غور کریں. دمہ ہے نا واو پر، تو جب وقف کریں گے تو واو پر کون سی علامت آئے گی؟ سکون کی علامت. ہاں جی ہاں جی، سکون کی علامت آ گئی تو کیسے پڑھا جائے گا؟ آپ سمجھے سکون کی علامت ہے یہاں پر دمہ کی جگہ واو پر، تو کیسے پڑھیں گے؟ نہیں، حرف لین بن گیا نا. دوبارہ غور کریں حرف لین کیسے پڑھتے ہیں. رأی. ہاں جی ٹھیک. نہ پھر پڑھے. آئی کہاں سے ہو گیا؟ یہ یا تو نہیں ہے. نہیں او نہیں بولا کیا؟ آئی بولا. اچھا رأو. ہاں جی جی چلیں، بہت شکریہ آپ کا حروف کا اور حرکات کا حق ادا کرنا جب بھی پڑھنا نا. چلے 5254 جزاک اللہ، ویل ڈن. 5254 میں آپ کو ریکویسٹ کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میڈل والی لائن پڑھیں پلیز. آوازن تسمیہ کے ساتھ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ذرا دوبارہ پڑھیے گا، تب پہلا تلفظ دھیان رکھ کے دوبارہ پڑھیے گا. دف. نہیں تعوذ دوبارہ پڑھیے گا، میں نے کہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وقف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سوری وقف کر کے پڑھنا ہے، وقف کر کے. جی. دف ان. نہیں وقف کریں گے. وقف کیسے ہوگا؟ حمزہ پر دمہ ہے، دمہ ہے نا، تو کون سی علامت آئے گی جب وقف کریں گے؟ تو ساکن ہوگا. جس جی ساکن لگائیں، ساکن لگا کے پھر بولے کیسے بولا جائے گا؟ دف. دف. دف ایسے ہلکا سا جھٹکا تھا ہوگا، ہے تھوڑا مشکل، لیکن تھوڑی سی پریکٹس ضرورت ہے. دف. دف. واٹس ایپ. دیکھیں الف پر فتح تعین ہے، تو جب وقف کریں گے تو کیا تبدیلی ہوگی؟ واٹس. نہیں، الف پر جو فتح تعین ہے جب وقف کریں گے تو کون سی علامت کے ساتھ تبدیل ہوگی؟ یہ
فتح شبائیہ کے ساتھ تبدیل کریں گے اس کو، وط آ نہیں دے جی، کیا ہوگا پھر؟ لفظ بولیں، کیا بنے گا پھر؟ واٹس ایپ نہیں، وط آ، ٹھیک ہے نا، الف پر فتح شبائیہ 2 سیکنڈ لمبی کر کے آواز دوبارہ بولیں. یہ اس کو سمجھے کہ یہ حمزہ ہے، الف نہ خیال کرے نا، ہاں جی یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. جی واٹس ایپ ہاں جی، آگے سودا اب ٹھیک ہے، آگے تنشد ردعا ٹھیک ہے. ما ٹھہرے، یہ تیسری لائن جو ہے، تیسری یہ والی. لاشیہ بالحسنى العالمين عینین سواء. نہیں، دیکھیں حمزہ پر فتح تعین ہے، دوبارہ پھر غور کریں کیا آئے گا. سواء ہاں جی، چلیں، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اب G5300 میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ پہلی آیت پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق گڈ. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها. یہ دوبارہ پڑھیے گا، یہ قاف ہے یہاں پر اور دوسری جگہ پر دال ہے، دونوں جگہ دیکھیں کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے. کدھر سے پڑھو؟ وہیں سے ولا سے پڑھیں گی. میں نے کہا 2 نقطوں والا قاف جزم کے ساتھ اور آگے دال پر جزم کے ساتھ سکون کی علامت کے ساتھ ہے، دونوں جگہ کون سا رول اپلائی ہوگا وہ اپلائی کر کے دکھائیں. یا یق کلکلا یا کلکلا ہوگا نا ٹھیک. جی، پڑھیں. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ماشاء اللہ، ویل ڈن. یہ آخری لائن پڑھے. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. یہ جو سنوکریو کا فلا کے بعد تیسرا لفظ ہے، آپ نے وصل کے ساتھ پڑھا ہے پورا، تو آگے اس کے اوپر علامت سین کے اوپر کون سی علامت ہے یہ دیکھیں آپ. فتح شبیہ مد صغیرہ. مد منفصل ابھی بتایا تھا علامات. تو کیسے پڑھیں گے، اس کی آواز کتنی لمبی کریں گے اگر ہم نے ملا کے پڑھنا ہے تو؟ فتح شبیہ کے طور پہ نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، اگر وقت پڑھیں گے نا پھر فتح شبیہ ہوگی. اگر ملا کے پڑھیں گے، کنٹینیو رکھیں گے، پھر اس کو 3 سے 5 سیکنڈ تک کھینچیں گے آواز کو. تو دوبارہ پڑھیے گا ذرا اس کو. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء اللہ. گڈ، اب ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. ابھی میں نے بتایا تھا، کچھ پھر پوچھ رہے ہیں نظم. میں نے بتایا تھا کہ قرآن سب سے اچھا ہے، قرآن وہ والی. اور کلاس منڈے کو نہیں ہوتی ہماری کلاس، ٹیوزڈے، منڈے اور تھرسڈے کا. سوری میں غلطی ہے، منڈے کو. ٹھیک ہے، منڈے کو. اور سوری، معذرت چاہتا ہوں میں. یہ میری بیٹی بھی پڑھ رہی ہے. جی پڑھیں پلیز. جی، یہ والی دوسری لائن انہیں کہ پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان
بسم الله الرحمن هو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ये एक तो आपने बेटे मादनी पढ़ी यहाँ पे आप मिलाकर पढ़ रही हैं, वक्फ करना था तो फिर तो इसको जी करके पढ़ सकते हैं, जब हम इसके साथ कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो इसको लंबा करना था। और दूसरा यहाँ भी आपने आन लंबा किया है, आगे देखें हमजा अलिफ है तो इसलिए यहाँ भी आन को लंबा नहीं कर सकते, ठीक है। ये घर में प्रैक्टिस करें इसकी जरा। चले 5331 मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। आपने पढ़ लिया? हाँ जी मैंने पढ़ लिया। अच्छा फिर ये 5289। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने तो नहीं पढ़ा अभी, है ना? जी नहीं मैंने नहीं पढ़ा। जी वहाँ पहले पढ़ेगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी कहाँ से स्टार्ट करना है? पहली दोनों लाइनें वक्फ के साथ पढ़ना है आपने। जी। अल-शक अल-अशक़ा नअमा। दोबारा पढ़ें इसको, इस लफ्ज़ को दोबारा बोलें। दूसरा वाला? हाँ जी दूसरा लफ्ज़ दोबारा बोलें प्लीज। नअमा नहीं, नअमा नहीं है, पूर्ण आइन के पर साथ ना तशदीद है पढ़े ना, आइन पर तशदीद है। और साथ फतह भी है। हाँ जी, क्या गलती कर रही हूँ? नअमा। अच्छा सॉरी, ठीक है। नअमा नहीं, न ऐसा नहीं, नअमा। नअमा न ठीक पड़ा है, नअमा। नअमा अक्लल लम्मा ठीक है, लम यंतह ठीक क़ातिअह ठीक दिफ ठीक। वत तो आप पर देखें कौन सा हरफ है? वत नहीं, हरूफ कलकला में से है ना ये तो। जी तो इसको हलाएं, कलकला करके दिखाएं ना। वत ये देखें, वत हिलना चाहिए इसको। जी वत वत नहीं, वत इतने बोलें, वत। वत ठीक। हाँ अब बोलें। वत नहीं, प्रैक्टिस जरूरत है। वत वत आप ठीक बोला है। सुदा सना शुद्ध शुद्ध नहीं, जो तशदीद है ना, कलकला भी होगा ना। नहीं सख्ती से होगा जरा। साना शुद्ध ऐसे, सना शुद्ध सना शुद्ध। ये अब ठीक है, रिद ठीक। जब हमने कलकला की मिसाल पढ़ी थी तो उसमें बताया गया था कि अगर आखिरी हरफ मुशद्दद हो और कलकला वाला हो तो कलकला की शिद्दत सबसे ज्यादा फिर होती है। हाँ है? ये याद। चले अब आखिरी जो है 5216 आपसे मैं मेरी रिक्वेस्ट कर बेटी रहा हूँ। पढ़ना चाह रही थी। अच्छा प्लीज। जैसे वो लफ्ज़ तब मिसाल बताई थी, तब की, तब। उन्हें बेटी को कहें ये आखिरी लाइन पढ़े प्लीज। चलो बेटा क्या पढ़े? ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा ये जो हमजा पर फतह तयन है ना, जब पढ़ेंगे वक्त पढ़ेंगे तो फतह शबाइये के साथ पढ़ेंगे, 2 सेकंड बाद लंबी करेंगे। दोबारा पढ़ो बेटा, माँ बहुत अच्छा पढ़ा आपने।
لتلقى گڈ. وامرأها نو 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 یہ جو تائے مربوطہ کہتے ہیں گول تا، جب یہ اس پہ وقت پڑھیں گے تو دو نقطے ختم ہو جائیں گے اور فتح تین کی بجائے لگے گی جزم. تو کیسے پڑھیں گے پھر؟ ہاں پر جزم لگاؤ. وامرأة نہیں، وام- وامرأہ. وامرأة ذري نہیں، وقف کرو بیٹا، وقف. ذري درج درج. ذري رأوا نہیں، را او واؤ پر جزم لگے گی دمہ کی جگہ. را او. رأوا جزاک اللہ. چلے آپ کا قرآن اچھا بیٹے، تھوڑی سی پریکٹس کرو، قواعد کو زبانی یاد کرو تو پھر آپ کے لیے اچھا ہوگا. اب آخری ہماری کلاس 5 to 1 سے، اس کے بعد ہم کلاس ختم کرتے ہیں. 5 to 1 سے. السلام علیکم. السلام. یہ آخری لائن پلیز پڑھیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاقو. اچھا یہ بتائیے کون سی مادہ، ایک منٹ، کون سی مادہ ہے یہ؟ بڑی مات. نہیں، بڑی مادہ تو ہے، اس کو مد خاص صغیر، نام ہے اس کا. مد صغیرہ. نہیں، اگر حروف المد کے بعد ساکن یا مشدد حرف آئے تو اس والی مد کو پھر مد لازم کہتے ہیں، اور اس کو ہر صورت آپ نے لمبا کر کے پڑھنا، 4 سے 6 سیکنڈ پڑھیں. ٹھیک ہے. شاقو الہدہد. دوبارہ پڑھیں، کلکلا واضح کریں گے اس کا. الہدہد واستغفروہ جزءا مولا. ٹھیک، جزاک اللہ. یہ پہلی لائن پڑھیں پلیز. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. یہاں اگر اپنے بات ساتھ ملانا تو پھر میم بادی سے، یا اگر ماں سے بھی پڑھ سکتی تھی لیکن یا میم بادی. ٹھیک ہے. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ٹھیک. چلیں، بہت بہت شکریہ. جی کوئی پوچھ رہے؟ نہیں بس یہی تھا. ہاں جی. اچھا، یہ والی بیچ والی لائن پڑھیں. ٹھیک. دفعن. وقف ہے، وقف. بکن. ٹھیک ہے. دف تھوڑا سا جھٹکا لگے گا. دف 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 وات سد. نو. سوری. سودا سانشت رد. اب ٹھیک ہے. چلیں، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. بہت سب نے محنت سے پڑھا ہے، جزاکم اللہ. اب جتنی گھر میں پریکٹس کریں گے تبھی یہ قرآن بہتر ہوگا. صرف ایک دفعہ پڑھنے سے یا سننے سے نہیں، گھر خود اکیلے بیٹھ کے اونچی آواز میں پریکٹس کریں. رفیع صاحب دعا پڑھتے ہیں پھر ہم اختتام کرتے ہیں. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے میرے خدا، مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.